کلپ نمبر 690۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 107 سے 110 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ذالک بأنہ مستحب الحیاة الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ ترجمہ، یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی غافل ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ ذالک، یہ یعنی جو لوگ دل کھول کر کافر ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور بڑے عذاب کی وعید کا ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور دنیا کی محبت ان کے کفر کا سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا جو سمجھ بوجھ کے باوجود بھی کفر پر ڈٹے رہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ نہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ واعظ و نصیحت پر توجہ دیتے ہیں، نہ سیدھے اور ہدایت والے راستے کو دیکھتے ہیں، اور یہی غفلت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنی عاقبت اور انجام کار کے بارے میں نہیں سوچتے۔ لا جرم، حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ سب سے بڑی بدنصیبی اور خوش نصیبی، اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی بدنصیبی دل کی غفلت ہے، اور سب سے بڑی خوش نصیبی دل کی بیداری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو غفلت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دل کی بیداری نصیب فرمائے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ترجمہ، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تمہارا رب۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جنہیں ہجرت سے پہلے ان کے دین کے بارے میں مشرکین کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور اپنے شہر، گھر اور خاندانوں کو چھوڑ کر اہل اسلام کے شہر مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں، تلواروں اور زبانوں کے ساتھ مشرکین اور ان کے جھوٹے معبودوں کے خلاف جہاد کیا، اور جہاد کرنے پر صبر کیا، تو بے شک یہ بخشش کے مستحق ہیں۔ اس لیے اللہ عز و جل ان کی اس آزمائش کے بعد انہیں ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔